بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم کامرس کی جو تعلیم ہے، کامرس ایجوکیشن کی، اس کا پاکستان میں کیا سکوپ ہے اس کو دیکھیں گے۔ میٹرک کا جب رزلٹ آتا ہے، میٹرک کا یا ایف اے کا، تو اگر تو اچھے نمبر آ گئے تو عموماً پیرنٹس کیا کرتے ہیں، میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں، اور ایف ایس سی میں اگر اچھے نمبر آ گئے تو ان کو ایم بی بی ایس یا جو بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے یا انجینئرنگ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یعنی پاکستان میں میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم کو سپیریئر سمجھا جاتا ہے، اور ہیں بھی سپیریئر، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ہائی مارکس جو ہے نا، ہائیسٹ مارکس ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ یعنی ایف ایس سی کے بعد جب ایم بی بی ایس میں داخلہ لینا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مارکس چاہیے، تو تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ تو ان مارکس تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ سیٹیں لمیٹڈ ہوتی ہیں اور کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، تو پھر ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں۔ تو اس لیکچر میں ہم آپ کو کامرس ایجوکیشن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ ان دونوں کے بعد، میڈیکل اور انجینئرنگ کے بعد، اس میں تو جو میری اپنی اوپینین ہے، میڈیکل اور انجینئرنگ کی جو فیلڈ ہے پاکستان میں یا دوسرے جو ممالک ہیں، ان کا اگر آپ کمپیئر کریں گے تو کامرس کے مقابلے میں ان کا سکوپ کم ہے۔ ابھی آپ کو نظر آ جائے گا، کیونکہ جو میڈیکل ہے یہ لوگ جہاں بھی کوئی ڈاکٹر کی ضرورت پیش آئے گی وہیں جاب کر سکتے ہیں۔ انجینئرنگ بھی جہاں فیکٹری میں جہاں ضرورت ہوگی وہیں پہ سرو کریں گے۔ پھر اس میں فیلڈ ہوتے ہیں، جیسے کوئی مکینیکل ہے، الیکٹریکل ہے، تو وہ اپنے فیلڈ میں ہی جاب کر سکتے ہیں۔ تو یعنی ابھی جو میں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ کس حد تک ٹھیک ہے، کہ یہ جو شعبے ہیں ان میں کمپٹیشن بہت ٹف ہے، اور ان کی آگے جاب پلیسمنٹ وہ کامرس کے فیلڈ کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ میڈیکل کی جہاں ضرورت ہوگی ڈاکٹر کی، تو عموماً ان کی زیادہ تر جو جگہ ہیں وہ ہاسپٹلز ہیں، ہاسپٹل میں کام کریں گے یا کوئی ڈسپینسری وغیرہ۔ اس طرح انجینئرنگ بھی جہاں پر ان کی فیلڈ سے متعلقہ جاب ہوگی وہیں کریں گے، لیکن جو کامرس کا شعبہ ہے اس کی ہر جگہ ڈیمانڈ ہے۔ ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں ون بائی ون۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی کمپنی ہو، چاہے وہ چھوٹی کمپنی ہو، بڑی ہو، یا ملٹی نیشنل کمپنی ہو، تو اکاؤنٹنٹ کی ضرورت پیش آئے گی۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں بھی پیسے کا لین دین ہے، منی ہینڈلنگ ہے، پیسوں کا لین دین ہے، تو وہاں پر کامرس کے بندے کی، یعنی کامرس ایجوکیشن سے مراد کیا ہے، یعنی منیمم جو ہے بی کام، یا ابھی جو نئی ڈگری آئی ہے ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس، یہ ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے، ایم بی اے ہے اس ایجوکیشن میں، ایم کام ہے، اسی طرح آئی سی ایم اے بھی اسی میں آ جاتا ہے، سی اے بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی ڈگری ان میں سے جو ہو ان کے والے سے، یعنی جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے، فائنانس سے ریلیٹڈ ہے، تو کوئی بھی کمپنی چاہے وہ چھوٹی ہو، سمال سکیل کمپنی ہو، لارج سکیل ہو، ملٹی نیشنل ہو، تو وہاں پر ضرورت آئے گی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی کمپنیاں ہوں گی، چھوٹی بڑی ملا کے، تو اسی حساب سے جاب پلیسمنٹ بھی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح دوسرا ہے گورنمنٹ آرگنائزیشن۔ تو گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہاں بھی دیکھ لیں آپ کہ ہر شہر میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، تو وہاں پر اکاؤنٹنٹ کی، کیشیئر کی سیٹ موجود ہوتی ہے۔ تو یعنی گورنمنٹ اداروں میں بھی وہ جاب کر سکتے ہیں۔ اور جو اسپیشل جو شعبے ہیں ان کے، یعنی جو اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو ہے، ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل ہے، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفسز ہیں، تو ان سب میں یہ جو ہے
ان کی پلیسمنٹ ہو سکتی ہے کامرس کے شعبے کے بندے کی۔ اس کے بعد ہے کہ اگر آپ نے ماسٹر کر لیا ہے تو جس طرح دوسرے فیلڈ کے لوگ جو ہیں MBBS انجینئرنگ MA وہ CSS کر سکتے ہیں یا PCS کر سکتے ہیں، تو کامرس کے لوگ بھی CSS میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ بینکس جو ہیں، بینکس میں بھی جو جاب ہے وہ ہوتی ہی فنانس کے بندے کی ہے، یعنی فنانس سے ریلیٹڈ شعبے سے جو بلونگ کرتے ہیں ان کی ویکنسی زیادہ ہوتی ہیں، ماسوائے کہ جیسے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کا بینک ہے ADB یا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہاں پہ ہو سکتا ہے یہاں ان میں اکاؤنٹنٹ کی جاب کم ہو، انجینئر وغیرہ یا جو ایگریکلچر کے شعبے کے ہیں ان کو زیادہ رکھیں، اس میں انجینئر کو زیادہ رکھیں۔ بہرحال جاب ضرور ہوگی اکاؤنٹس کی، تو بینکوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طرح انشورنس کمپنیز ہیں، اس میں تو ہے ہی فائنانس کا لینا دینا، تو وہاں پہ ان کی بہت جاب ہوتی ہیں، یعنی بینک میں بھی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ انشورنس کمپنی جیسے اسٹیٹ لائف ہے، اسٹیٹ لائف بھی کامرس کے بندوں کو BCom MCom MBA CICM انہی کو ہائر کرتا ہے۔ اسی طرح جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی ہے کہ ٹیچنگ میں بھی جا سکتے ہیں، آپ ٹیچنگ کے شعبے میں بھی جا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اکاؤنٹس کے شعبے میں جانا ہے تو یہ فیلڈ آپ کے لیے کھلے ہیں، اکاؤنٹنٹس بھی بن سکتے ہیں، اکاؤنٹنٹ لگ سکتے ہیں۔ اس کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس میں فیسوں کی کلیکشن، پھر اسی طرح مختلف جو ہے فیسوں کی ڈسبرسمنٹ، سیلری بنانا، یہ سارے اس میں آتے ہیں۔ اسی طرح ٹریجرر ہے جو کہ پورے فنانس کو ڈیل کرتا ہے، ادارے کے یونیورسٹیوں کے ٹریجرر ہوتے ہیں، اسسٹنٹ ٹریجرر، اسی طرح کیشیئرز کی جاب جو ہے یہ پیش آتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اپنی انکم ٹیکس کی پریکٹس کرنا چاہیں، BCom کے بعد آپ یا ADC ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، انکم ٹیکس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کام آتا ہے، اکاؤنٹس کا آپ سیکھ لیتے ہیں، بک کیپنگ سیکھ لیتے ہیں، صرف بک کیپنگ یعنی ریکارڈنگ فنکشن جس کو ہم کہتے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اوڈیسک کے ذریعے یا ایلینس یا فیور یہ پلیٹ فارم موجود ہیں، تو اگر آپ کو صرف جو ہے بک کیپنگ آتی ہے، یعنی یہ بالکل چھوٹا سا فنکشن ہے اور سٹارٹنگ والا فنکشن ہے، اگر یہی ہے تو آپ آن لائن کام کر کے بھی اپنا جو نا اچھا بھلا کما سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بینک کے ساتھ ڈیلنگ میں بڑی سہولت ملے گی۔ اسی طرح ٹیکس کی کیلکولیشن کرنی ہے، ٹیکس کیسے کاٹنا ہے، کیسے جمع کرانا ہے، تو اگر آپ نے BCom یا MBA کر کے بزنس سٹارٹ کیا تو اس میں آپ کو بہت ہیلپ ملے گی۔ اسی طرح اگر آپ ٹیوشن جو ہے، کیونکہ اکاؤنٹنگ کی بڑی ڈیمانڈ ہے ہر جگہ پہ، پاکستان میں بھی ابراڈ میں بھی، تو اب تو آپ کے پاس یہ بھی پلیٹ فارم ہے کہ آپ آن لائن اکاؤنٹنگ کی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیں، تو اس سے آپ کو اچھا بھلا جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں۔ یعنی جو کامرس کی فیلڈ ہے اس کا سکوپ ہر محکمے میں ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹے درمیانے لیول کی، مڈل لیول کی کوئی شاپ ہے، ہول سیل کا بزنس ہے، تو ان کو یہ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس میں یعنی دوسرے شعبے میں ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھئی انجینئرنگ اور میڈیکل کے مقابلے میں کامرس کی جو ایجوکیشن ہے اس کا سکوپ کتنا زیادہ ہے، یعنی آپ ہر جگہ جو ہے نا کسی بھی جگہ پرائیویٹ یہ آپ کے پاس فیلڈ بھرا پڑا ہے، اس میں چھوٹی کمپنیاں بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، گورنمنٹ کے اداروں میں آپ کے لیے جاب ہے، CSS PCS کر سکتے ہیں، یعنی اتنا براڈ فیلڈ ہے۔ تو اگر آپ کے جو مارکس ہیں وہ میٹرک کے بعد یا FSC کی آپ نے تو اچھے نہیں آتے، تو آپ کے لیے کامرس کا فیلڈ جو ہے وہ بہت بہترین رہے گا۔ اس میں آپ کو سائنس سبجیکٹ کے مقابلے میں اتنی محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ امید ہے آپ کو یہ فیصلہ لینے میں، میٹرک کے بعد آپ ICOM کر سکتے ہیں اور FSC کے بعد آپ ADC ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔
تھینک یو ویری مچ.